آج ہم آپ کو ایک نہایت حیران کن خبر بتانے جا رہے ہیں جو اس وقت دنیا بھر میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل، جس کا شمار دنیا کے طاقتور ترین ملکوں میں ہوتا ہے اور جس کے پاس جدید ترین ہتھیار اور سب سے زیادہ مضبوط فضائی دفاعی نظام ہے، آج اس نظام کئی مقامات پر ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کا مشہور دفاعی نظام آنے والے میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا اور میزائل براہ راست اسرائیلی شہروں پر گرے۔ یہ ویڈیوز دیکھ کر دنیا بھر کے ماہرین دفاع بھی حیران رہ گئے کہ اسرائیل کا سب سے مشہور دفاعی نظام، جسے آہنی گنبد کہا جاتا ہے، اس کو خاص طور پر غزہ سے داغے گئے راکٹوں کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس دیگر جدید فضائی دفاعی نظام بھی موجود ہیں جو دور سے آنے والے میزائلوں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل ان نظاموں پر اربوں ڈالر خرچ کر چکا ہے اور اسے دنیا بھر سے خصوصی ٹیکنالوجی بھی مل رہی ہے، لیکن ان سب کے باوجود حالیہ دنوں میں کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جنہوں نے اسرائیل کو دفاعی طاقت پر سوال نشان لگا دیا۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام ایک میزائل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میزائل ہوا میں پھٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے شہر میں جا گرتے ہیں اور عمارتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ دشمن کے کئی میزائل بیک وقت داغے گئے، جس کی وجہ سے اسرائیل کا دفاعی نظام سب کو روک نہ سکا اور کچھ میزائل سیدھا آبادی پر جا گرے۔ ماہرین کے مطابق اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے جب ایک ہی وقت میں درجنوں میزائل داغے جائیں تو اسرائیلی نظام اتنی بڑی طاقت اور تعداد کو ایک ساتھ نہیں روک سکتا۔ اس کے علاوہ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب اسرائیل کے دشمن ممالک نے اپنے میزائلوں کو اتنا جدید بنا لیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ریڈار کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بعض رپورٹوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے ان نظاموں میں کچھ فنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ بروقت کام نہیں کر پاتے۔ اگر اس کے بغور جائزہ لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کا وہ مضبوط دفاعی نظام جس پر اسے بڑا فخر تھا، اب اتنا قابل بھروسہ نہیں رہا، اور یہی وجہ ہے فلسطین، مزاحمتی گروہوں اور ایران جیسے ممالک کے لیے یہ صورتحال فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے شہروں تک میزائل کیسے پہنچ رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف اسرائیل کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی بلکہ خطے میں کشیدگی بھی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اسرائیل کی فوج اب اپنے نظاموں کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ انہیں مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ کچھ رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب مضبوطی اور مصنوعی ذہانت پر مبنی نئے ریڈار اور دفاعی نظام بھی لانے کو سوچ رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے میں بھی وقت لگے گا اور تب تک اسرائیل کو مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری وجہ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب اسرائیل کے دشمن ممالک جیسے ایران اور حزب اللہ، انہوں نے اپنے میزائلوں کو اتنا جدید بنا لیا ہے کہ وہ ان سے عینی ہاتھوں سے نپٹ سکتے ہیں۔ بعض میزائل فضا میں اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، جس سے اسرائیل کے سسٹم کو انہیں دوبارہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اسی دوران میزائل اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے ان دفاعی نظاموں میں کچھ فنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر عین وقت پر پورے سسٹم کو متاثر کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ میں کچھ خامیاں رہ گئی تھیں، جس کی وجہ سے کچھ راکٹوں کا بروقت پتہ نہیں چل سکا اور وہ سیدھا آبادی پر آ کر گرے۔ اس کے علاوہ اسرائیل اپنے ذرائع ابلاغ میں اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اب ان کے شہروں کو اعتماد ان کی دفاعی نظام پر پہلا جیسا نہیں رہا، کیونکہ جب بار بار دشمن کے میزائل شہروں پہ آ کر تباہی پھیلائیں گے تو عوام کا خوف زدہ ہونا لازمی بات ہے۔ فلسطین کے مزاحمتی گروہ اور ایران جیسے ممالک کے لیے صورتحال انتہائی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔
کیونکہ اب وہ کھلے عام دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ اسرائیل کی ناقابل شکست دیوار میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، اور یہ بات ان کے لیے نہ صرف حوصلہ افزا ہے بلکہ اسرائیل کے خلاف مزید میزائل داغنے کا جواز بھی بنتی ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت صورتحال پورے خطے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، کہ جب اسرائیل پر مسلسل حملے ہوں گے، اس کے دفاعی نظام بار بار ناکام ہوں گے، تو اسرائیل مجبور ہو کر بڑے فوجی جواب بھی دے سکتا ہے، جس سے پورے مشرق وسطیٰ میں آگ بھڑک سکتی ہے۔ اسرائیل اب اپنے دفاعی نظاموں کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ مصنوعی ذہانت پر مبنی نئے ریڈار انٹرسپیٹر میزائل تیار کرنے کی طرف جا رہا ہے، تاکہ آنے والے میزائلوں کا پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے پتہ چلایا جا سکے اور انہیں راستے میں ہی تباہ کیا جا سکے، مگر یہ سب کچھ کرنے میں وقت لگے گا، اور اس دوران اسرائیل کو مزید خطرات اور میزائل حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آخر میں اگر ہم پورے نظام کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ آج اسرائیل، جو ہمیشہ اپنی دفاعی طاقت پر مغرور رہا، آج وہ خود دفاعی ناکامیوں کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل اپنے ان نظاموں کو کیسے اپ گریڈ کرتا ہے، اور کیا وہ دوبارہ دنیا کو یہ یقین دلا پائے گا کہ اس کا دفاعی نظام واقعی ناقابل شکست ہے، یا پھر اس کے دشمن اس کا فائدہ اٹھا کر اسے مزید دفاعی مسائل میں دھکیل دیں گے۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی اسرائیل کا دفاعی نظام ناکام ہو رہا ہے، یا یہ سب کچھ ایک وقتی معاملہ ہے؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں تبصروں میں ضرور لکھیں۔